تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جماعت کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہاء، اور کہاں ہیں اذان دینے والے، جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ مؤذن تو بیچارہ ایک چپراسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بیٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنایا۔ جو ہم نے بنائے ہم بھی نقلی، ہمارے معیار بھی نقلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی، کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں، تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے، جہاں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج کی مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا۔ اس وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا، چھوٹا سا بچہ، اسے پتا بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا۔ یہ فضا کا اثر ہے، جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے، فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس فضا میں پیسے کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے۔ سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ایک ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو نقد چلے کی، تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو، اللہ کر دے گا انتظام۔ وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن جب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی، وہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا؟ تو اس قدر پستی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے، کیونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے، پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس
کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں، پھر اسی کو سیکھتے ہیں بڑے بڑے MBA کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج. اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 22واں گریڈ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے. اگر یہ حکومت اعلان کر رہے کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوں گے. تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ متحرک ہے. پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں. پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے. اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں. اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو ایک جو جڑ ہے مذہب، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے. اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا، اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اسی کو لے کر دنیا میں پھرنا. ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کی پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دوڑ. ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی. جو سب پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی، پیسے والا یقین اس کا نکلے گا. اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں. اندیکھی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشى علی الماء. اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اتنا کو یقین نصیب ہو جائے، بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں، اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں. کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی. اول اول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں. اول آخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث. یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے. اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا. خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی بنانے والا. کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ اسٹینڈ لوہے سے بنایا، اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا، اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے. مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے. مبدی جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے. مبدی جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے،
جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزہ نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے، مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے، ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا، شیر نہیں شیروں کی شکلیں بنا دی، چیتا نہیں چیتے کی شکل بنا دی، انسان کوئی نہیں انسان کو بنا دیا، ہوا کوئی نہیں ہوا کو بنا دیا، عرش کوئی نہیں عرش کو بنا دیا، فرشتے کوئی نہیں فرشتوں کو بنا دیا، جنت کوئی نہیں جنت کو بنا دیا، سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا۔ المبدی المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا، لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے۔ بدی بھی ہے، بدیع السماوات والارض، بدی بھی بنانے والا ہے۔ کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں، بغیر نمونے بغیر شکل بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے اپنے قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا، انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا، عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا، مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا۔ ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا بنایا، کوئی ماڈل نہ تھا بنایا، پھر اس بنانے میں وہ اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے۔ ایک وقت میں صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں، اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا، اسی وقت میں کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک ایک مادہ 300 انڈے دیتی ہے، ایک ایک شہد کی مکھی 30 ہزار انڈے دیتی ہے، اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب پرندے اور مخلوقات ہیں۔ پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کونی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مثانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کی کوئی انگلی ایسی نہ ہو۔ انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہوں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ کھرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا۔ اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا بن بھرا جا رہا، کہیں کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں
इकट्ठा करके रखा जा रहा, किसी फल को मोटा किया जा रहा, किसी को छोटा किया जा रहा, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को सफेद, किसी को सुर्ख, कोई जमीन के अंदर उग रहा, कोई जमीन के ऊपर बिछ रहा, कोई थोड़ा सा ऊपर करके निकल रहा, कोई उससे ऊपर निकल रहा, कोई उससे ऊपर निकल रहा, कोई 50 फुट की बुलंदी पे जाके पैदा हो रहा, किसी के अंदर पानी भरा जा रहा, किसी के अंदर गूदा भरा जा रहा, किसी के अंदर रस भरा जा रहा। गन्ने के अंदर अल्लाह ताला शरबत की बोतलें तैयार कर करके पैक करके निकाल रहा। इस सारे बहरो बर की मखलूकात में फिर जमीन पानी के अंदर खरब किस्म की मछलियां वो अंडे दे रही, उनसे बच्चे निकल रहे, उनके निजाम चल रहे, झपटने वाले उकाब, बल खाने वाले सांप, तो किसी में जहर बन रहा, किसी में शहद बन रहा, कहीं में पानी बन रहा, कहीं में कुछ बन रहा, कहीं में कुछ बन रहा। अल्लाह वो हस्ती है जो सारे कारखाने में एक दफा भी खता नहीं खाता, कहीं खता नहीं खाता, एक दफा भी खता नहीं खाता। मोर के अंडे से मुर्गा निकला है, मुर्गे से बकरा निकला है, बकरे से कुत्ता निकला है, कुत्ते से बंदर निकला है, बंदर से फाख्ता निकला है, फाख्ता के अंडे से कोयल निकला है। इतना जो निजाम चल रहा है, कहीं तो कोई खता हो, कहीं तो कोई गलती हो, वो अल्लाह है जो सारी कायनात को बिला खता बनाता है। खलक़का फसव्वाका फ़अदलक क़द्दर फ़हदा, वही है जो बनाने वाला, वही है फिर बनाने के साथ इसकी चाल बदलो, इसकी ढाल बदलो, इसकी आवाज बदलो, इसका लहजा बदलो, इसकी आदत बदलो, इसकी शक्ल बदलो, शक्ल से शक्ल न मिले, आवाज से आवाज न मिले, चाल से चाल न मिले, आदत से आदत न मिले, इन सारी चीजों में जुदा जुदा करके पैदा करो, कहीं आपस में झगड़ने शुरू हो जाओ, कहीं मेरा बेटा, वो कहे मेरा बेटा। सारी कायनात की शक्लें जुदा, रंग जुदा, जायके जुदा और चाल जुदा, अंदाज जुदा, फिर इनके अंदर उनका इल्म भरो, उनकी जरूरतों को भरो। फाख्ता ने क्या खाना है उसको पैदा होते ही सिखाओ। मुर्गी के अंडे से मुर्गी के बच्चे ने निकलते ही कैसे खाना खाना है, कैसे दाना चुगना है, हम तो अपने बच्चों को 2.5 साल तक सिखाते रहते हैं। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला, ऐसे टुक 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 दाना चुगना शुरू कर दिया। इनको तैरना, मुर्गी के बच्चे को अंडे से निकाला, पानी में डाला, उसने तैरना शुरू कर दिया। सांप के बच्चे को निकाला, उसने बल खाना और लहराना शुरू कर दिया। ये सारा निजाम उनको देना, इनको सिखाओ, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको इनका अंदाज दो। जहर सांप ने बनाना है, कैसे बनाना है, पेचीदा मुश्किल तरीन अमल है, जिससे जहर बनकर उसके जाकर यहाँ ग्लैंड्स में जमा होता है। वो खा रहा, वही ग़िज़ा है, यही घास फूस में से चीजें खींच के सांप खा रहा। कोई कभी वो मेंढक को पकड़ के खा गया, कभी चूहा पकड़ के खा गया। इसी चूहे को बिल्ली ने खाया तो जहर न बना, इसी चूहे को सांप ने खाया तो जहर बन गया। इसी पानी को बकरी ने पिया तो उसके पेट में जाके दूध बन गया। उसी पानी को सांप ने पिया, उसके पेट में जाके जहर बन गया। इसी पानी को हिरन ने पिया, उसके पेट में जाके मुश्क बन गया। इसी पानी को रेशम के कीड़े ने पिया, उसके अंदर से वो रेशम बन के निकला। ये सारी आयात और निशानियां हैं जो ये बताती हैं कि एक अल्लाह है जो इस कायनात का मालिक है। जो उस अल्लाह को अपने साथ ले लेगा उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त की मादा परस्ती का काफी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल। जो दिल अल्लाह की तरफ फिर जाएगा, अल्लाह ताला का पहला फजल उस पर यह होगा कि मखलूक से उसको बेनियाज कर देगा। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हज़रत उमर के पोते हैं, बहुत बड़े आलिम थे। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक बड़ा बादशाह था, तो वो भी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। तो वो कहने लगा सालिम से कि कोई हाजत, कोई जरूरत। तो वो कहने लगे अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांगू, बड़ी छोटी बात। तो वो सालिम हिशाम चुप हो गया। जब तवाफ करके बाहर निकले, कहने लगा आप तो बताओ। कहने लगे क्या बताऊं? का कोई जरूरत बताओ। कहने लगे दुनिया की बताऊं, आखिरत की बताऊं? कहने लगा दुनिया की बताओ, आखिरत की मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहने लगे मा साल तो मन यमलिकुहा फकैफ मन ला यमलिकुहा, दुनिया तो कभी दुनिया के बनाने वाले से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? कुतैबा बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अहमद बिन तोलून आया करता था। उनका दर्स होता था, उसमें आके बैठा करता। अहमद बिन तोलून मिस्र का बादशाह था। हर साल 1000 दीनार होता था, 4.5 माशे सोने का। 1000 दीनार की थैली सर्व मोहर लगी हुई, सरकारी मोहर लगी हुई, उनकी खिदमत में हदिया पेश करता था। 18 बरस उनकी खिदमत में आके बैठता रहा और हर साल
1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور اس کے وہ دور تھا 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا. 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ کشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتویٰ صحیح نہیں تھا, پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا, اس میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے, تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. تو غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو, یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں ان کی موریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری. کہ صرف 18,000 روپے تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے, صرف 18,000 پر سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کرو. ہاں بھائی, آج کے غلامی ہے, پیسے کا یقین غلامی ہے, بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو, اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی یا اللہ, ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہ السلام, اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا ہے, اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی, آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما, میں نے آپ کا سینہ کھولا, آپ کے بوجھ ہٹائے, آپ کے نام کو بلند کیا, آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا. پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے, انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے. انتہا تو سمجھ میں آتی ہے, پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متى وجبت لك النبوة, آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں, یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق. لیکن جب آپ نے جواب دیا وہ بڑے آگے کی سطح کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی. اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ابتدا تو ہے, کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں کب ہوئی. لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں, گھر میں, دفتر میں, دکان میں زندہ کرے گا. جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے, وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ان کا عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان کو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے. پھر یہ فترضیٰ ہے، حتی ترضیٰ نہیں، حتی ترضیٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حتی ترضیٰ، اتنا دوں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا فقیر آیا ہے، ہم اس کو 4 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوڑے ہیں. ہم اس کو 8 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوڑے ہیں. پھر ہم اس کو روپیہ دے دیتے ہیں، یہ چھوڑے. پھر ہم اس کو 10 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ. کون ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا، پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا. یہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے فقیر آ گیا، وہ تصور میں لے کے آئے ہوا ہے 10 روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں. آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا. ہماری جماعت تھی پشاور میں، ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ، تو فقیر آ گیا. ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے آیا. اس کا منہ اوپر تھا اور ایسے مانگ رہا تھا. وہ چشمے تصور میں 1 روپیہ دیکھ رہا تھا، تو 1 روپیہ ہی دینا. تو پتہ نہیں پشتو میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام دے دو، اللہ کے نام دے دو. تو اس نے جیب سے 100 روپے نہیں، 84 کی بات، اس میں 100 روپے بہت زیادہ تھا. تو اس نے 100 روپے کو نیچے نہیں دیکھ رہا تھا، اوپر ہی دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب نوٹ پکڑا نا تو ایسے تو اس نیچے سے ایک دم جو اس کی نکلی نا پشتوں میں، اور پھر وہ بھاگا. وہ سمجھا شاید غلطی میں دے دیا کہیں واپس نہ لے لے، بھاگا وہاں سے، پیچھے مڑ کے نہیں. پھر اس نے دیکھا اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہے ہیں. میں کہ ہم تو 4 آنے دیتے تو انہیں اکٹھا 100 روپے دے دی. یہ ہے فترضیٰ. کسی کو پہلے لمحے پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ اور تصور سے بڑھ کر ہو تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. تو یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو فا کا لفظ ہے فا، یہ یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ میرا نبی جتنا بھی تو سوچ لینا، جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو. وہاں پہ بن منبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی، جو علم دیا، اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. صحرا تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا، خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ فترضیٰ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے، تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فترضیٰ ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو تو ہم تو اس کے امتی ہیں. ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں، ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا، یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا.
المتہاون، المتہاون یہ ہے معاقب، معاقب یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو عامر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ۔ یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب۔ تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے، تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی۔ چلو بھائی 33 نمبر دے کے پاس کر دو، 3rd ڈویژن پاس۔ 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو 1st ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے بچ، سزا سے بچ جائے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ماجور۔ یہاں سے نماز کے برکتیں، وعدے، اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ 4تھے درجے کا نمازی۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئی، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامن کو بھی انتظار، خلوت میں ہے، ان سے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی۔ جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ تو کہنے کہ میں تو بھول ہی گیا، کہنے کہ میں بھول ہی گیا۔ وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی۔ اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو، اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا۔ کیسے بھول گئے؟ کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال۔ جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا؟ کہنے لگے بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا، کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے اس پہ غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے۔ 40 سال رولایا، آنکھیں چلی گئی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، 40 سال۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہے۔ جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی، طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے، دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی۔ تو بھائیو نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں
تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی. دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے. نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے اب یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوق آ جائے گا. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دیتا. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا. بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری تھا، بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا. ہر جگہ گولڈ میڈل لیا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا. تو ہاں وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا. وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی. تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع. پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر، یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی. مسجد ہاسٹل کے اندر تھی، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف. تو سامنے سیڑھیاں تھیں تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا تھا. اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، بساکیاں تھیں نہیں، تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے عبور کیا، نیچے اترا. پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا. یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. ایک دم جو اس پہ نظر پڑی تو چپ، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی. اور وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس گیا اور ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت پہ چھوڑا. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا. جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو، ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال لگا ہوا ہو، اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے. 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں. 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا کچھ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے. تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں. 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے. ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کے. جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے. پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا. 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا. نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا، ثابت ابن قیس ابن شماس کو کیوں نہ بتایا. پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان، اتارا رکھا. پھر دوبارہ گئے، جب پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گیا. سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے. واہ واہ، کون لایا؟ کہا جو عثمان لائے.
تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں، نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز پہ محنت کوئی نہیں ہماری، پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی ہے۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی، نفل پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام من شیء، 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمن کو کیوں نہ بتایا، ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ بتایا۔ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان، اتارا رکھا، پھر دوبارہ گئے، جب پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گیا، سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا، کچھ ملا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ، کون لایا؟ کہا جو عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں آسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں، نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز پہ محنت کوئی نہیں ہماری، پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی ہے۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی۔